وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے اور آج اس دن تک پہنچتا ہے جب ان کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے، اور آج بھی ان کو خدشہ وہی ہے، اپنے لوگوں سے آج بھی وہ حلف لے رہے ہیں کہ جناب آپ نے پارٹی نہیں چھوڑ جانی جیتنے کے بعد۔ اور دوسری پارٹی جو ہے، جیسے علیم خان صاحب نے جو بات کی اور بلاول بھی بات کر رہے ہیں، مسئلہ ان کا یہ نہیں ہے، یہ بیسیکلی عمران خان کے اس کے بانی پی ٹی آئی کے اعصاب توڑنے کے لیے جو ہے نا یہ کر رہے ہیں، یہ ساری گیم کہ پہلے سے ہی ان کو انائڈ کر دیں اپنے ہی لوگوں سے، تاکہ جنہوں نے ٹوٹنا ہے یا الیکشن سے بھاگنا ہے وہ بھاگ جائیں۔ کچھ لوگوں کو جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے جو اس وقت ہے پی ٹی آئی کی، اور اس کے جو قائد ہیں وہ جیل میں پڑے ہیں، تو پھر بہت ساری رومرز، سازشی چوریاں، اور لوگ ایک دوسرے کے بارے میں شکایتیں، بدظن کرنا، اب تو سارا ان کا جو انفارمیشن کا فلو ہے وکیلوں کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے نا، تو بہت سارے لوگ اس ساری صورتحال میں ایک کہہ لیں وکٹم بن جائیں گے ڈس انفارمیشن کا، اور آپ کہہ سکتے ہیں مس انفارمیشن کا۔ وہ جو ایک نکلے گا اس میں سے، اور دیکھیے گا آپ آنے والے دنوں میں ایسے لوگ بیچ میں سے نکلیں گے جن کو شاید یہ ہو کہ جی ہمارے اوپر تو اگر ہم الیکشن لڑتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں، تو ہمیں تو کوئی پارٹی سے آشیرواد حاصل نہیں ہے، یا ہمارے خلاف ماحول بن چکا ہوا ہے، اس طرح کا ایک کلٹ بیٹھا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ جیت کے آ جاتے ہیں، لیٹ سپوز کہ ان کے 100 جیت کے آ جائیں، 200 جیت کے آ جائیں، یا 2، ہم ابھی تو نہیں ایزیوم کر سکتے، جو کیمپین آپ کو ہے وہ نظر نہیں آتی اس وقت تک، جو آن گراؤنڈ کیمپین ہے وہ کہیں پہ پی ٹی آئی کی نظر نہیں آتی۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو جیت کے آئیں گے اس کے بعد طے ہوگا کہ ان کا فیوچر کیا ہے۔ اب میرا نہیں خیال کہ ان حالات میں جو ان کے ٹکٹ یہ پی ٹی آئی کے ووٹوں سے الیکشن جیت کے آ جائے گا، جس نے آزاد امیدواروں کا آپ کے مطابق جیتنا بڑا مشکل ہے۔ جیتنے کے بعد کیوں بدلے گا؟ نہیں، الیکشن بدلنے کے بعد وہ کیوں، الیکشن جیتنے کے بعد وہ کیوں بدلے گا؟ اگر وہ ان حالات میں جبکہ پراپر کریک ڈاؤن ہے پارٹی کے اوپر، اور اسٹیبلشمنٹ کے عطاب کا سامنا ہے، میڈیا بلیک آؤٹ ہے، اگر ان حالات میں وہ لوگ جو پارٹی نہیں چھوڑ کے گئے وہ بعد میں بھی چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ اور سیکنڈلی یہ ٹرینڈ اب پرانا ہو گیا ہے، جن لوگوں نے 99 میں نواز شریف کو چھوڑا تھا بعد میں معافیاں مانگ کے واپس گئے تھے اس کے ساتھ، اسی طرح جن لوگوں نے دھرنے کے دوران عمران خان کو، آپ کو یاد ہوگا 12-13 لوگوں نے ڈیفیکٹ کر دیا تھا اس وقت جب 40 سیٹیں تھیں ان کے پاس، تو پی ٹی آئی سے وہ انہوں نے الگ گروپ بنا لیا تھا، پھر بعد میں معافیاں مانگ کے وہ بھی واپس آئے۔ تو سیاسی جماعتیں چھوڑ کر یا ان کا پلیٹ فارم سے دوسرے کے ساتھ جا کے ساز باز کرنے کا جو اب سلسلہ ہے نا، یہ زیادہ چلتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ ٹرینڈ چینج ہو رہے ہیں، اور علیم خان صاحب کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں اس کو عملی جامعہ پہنانا۔ ہاں، اگر کوئی ماضی کی طرح 2018 کی طرح اسٹیبلشمنٹ کو 10 بندے توڑ کے ادھر سے ادھر دے دے، یا پیٹریاٹ کی طرح، ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے، پیٹریاٹ کے جو ہے وہ لوگ ان کو ادھر بھیج دیا گیا تھا ایک دھڑا بنا کے، وہ ایک ڈیفرنٹ صورتحال ہے۔ پیسوں کے اوپر خرید و فروخت آسان نظر نہیں آتی، کیونکہ ان لوگوں کا پھر محاسبہ بھی پبلکلی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، نوشاد صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ علیم خان صاحب کامیاب ہو جائیں گے تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو اپنی پارٹی میں لے کر آنے کے لیے؟ دیکھیے، یہ باتیں جو بھٹی صاحب نے کہی ہیں کافی حد تک اس میں صداقت ہے، لیکن اس میں ایک اور معاملہ بھی ہے، یہ جو انہوں نے آخر میں کہا نا کہ اسٹیبلشمنٹ اگر فرض کرے چاہے گی، یہ اس وقت کا سناریو ہوگا جو طے کرے گا، اور پھر یقیناً اگر کوئی بندہ جو ہے وہ آج نہیں ٹوٹ رہا تو کل اس کی کوئی اور قیمت ہوگی، پرسوں کوئی اور ہوگی، یا ان حالات کے اندر کہ اگر حالات ایسے ہو گئے کہ ان کی ضرورت محسوس ہو رہی ہو تو وہ ان کا کوئی معاملہ جو ہے وہ کسی کی طرف کنسیڈر کیا جائے گا، اور اگر ضرورت ہی نہ رہے تو پھر کیسے کنسیڈر کریں گے؟ اور یہ بڑی اہم بات ہے جو کی جا رہی ہے کہ دیکھیے اس وقت تک ہمیں گراؤنڈ پر پاکستان تحریک انصاف کہیں نظر نہیں آ رہی۔ میں لاہور میں بعض حلقوں میں خود وزٹ کیا، کچھ دوستوں سے انفارمیشن لی، کچھ رپورٹرز کی جو ہے نا ان کی ڈیوٹیاں لگائی تھیں، انہوں نے تقریباً لاہور کے سارے حلقے پھرے ہیں۔ میرے پاس جو انفارمیشن پہنچی ہے اس کے مطابق اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف ایز سچ، اگر یہ کوئی معمولی فرق نہیں ہے کہ اگر باقی جو لوگ ہیں وہ 60-70% نظر آ رہے ہیں، تو پی ٹی آئی جو ہے وہ 2-4-5% بھی نظر نہیں آ رہی، دفاتر نہیں ہے پی ٹی آئی کے حلقوں میں۔ اس کی وجہ سے یہ بھی بڑا اہم رہے گا کہ دیکھیے انہوں نے الیکشن کیسے لڑنا ہے، لوگوں کو کیسے کنونس کرنا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے، اور پھر کیا وہ اس پوزیشن میں آ سکتے ہیں کہ وہ جیتیں گے کہ نہیں جیتیں گے۔ ابھی تک تو صرف وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایلوژن کا شکار ہیں۔ مطلب پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں وہ بھی شاید یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی 3/4 2/3 نہیں 3/4 اکثریت لے کے آ جائیں گے، یا 2/3 لے لیں گے، یا پتہ نہیں کیا کر دیں گے، لیکن یہ گراؤنڈ ریالٹیز اس سے میچ نہیں کرتی۔